Assalamu alaikum. So here is the episode 5. हाँ साहिब, वरना बॉल कभी रफ में ना जाती। कैदी ने बड़े मामूल के अंदाज में इन्हें बताया। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैदी ने ज़ुबैर की मालूमात में इजाफ़ा किया और ज़ुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फ़खरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूँगा। ज़ुबैर ने खुश्क के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए देख एनी टाइम एनी प्लेस, किसी भी वक्त किसी भी जगह, इन्होंने सालार की तरफ से अपने भाई को पूरे एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीक एंड पे टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। इन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा और सालार मुस्कुराया। किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलने हैं। मैं इस बार इलेक्शंस में से हारा हूँ, मगर वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो भी इसे हार्ट ठीक हो जाएगा। वो और भी एक बच्चे के हाथों लो सेट सेटल द स्कोर। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा, इसने इनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज़ लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम करना पड़ेगा। असजद दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? इसी सोफ़े पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गईं? नहीं, क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? हाँ, अमामा इस वीक एंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को असजद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मी, मुझे अमामा पिछले काफ़ी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता। इसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। असजद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई। पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया होगा असजद। उसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने इसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम होगा है, लेकिन अब ख़ास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे हैं। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती रही मुझसे। तुम्हारा ख्याल है इसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश मेज़ पर रखते हुए कहा। ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा उससे? एक बार नहीं, मैंने उससे कई बार पूछा। फिर क्या हुआ? हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलत फहमी हो गई है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज़ की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है। हो सकता है वाकई ये बात हो।
شکیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی، بات سنجیدگی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے۔ اسجد نے کہا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو اسجد، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ ویسے بھی تم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی عادت سے واقف ہو۔ شکیلا کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں، اب بچے تو نہیں رہے تم لوگ۔ تم معمولی معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گی، کم از کم اپنے فرض سے بدوش ہو جائیں۔ شکیلا نے کہا۔ انکل نے ایسا کہا؟ اسجد کچھ چونکا۔ کئی بار کہا ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اسجد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے امامہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہی صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے، اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا ہون نظر آ رہا تھا جسے ایک بار بھی شیو نہیں کیا گیا تھا، اور اس روئیں نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ وہ اسپورٹس شارٹس اور ایک دھلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوا تھا، اور اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جاگرز تھے۔ چنگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ اس وقت ایک ہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑائے جا رہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت رش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا۔ اس نے 2 دفعہ سگنل توڑا، 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، 4 دفعہ بائیک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور کتنی ہی دیر تک صرف ایک پہیے پر بائیک چلاتا رہا۔ وہ دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے باریک رفتاری سے اپنی مرزن کا ٹرن لیا۔ ایک دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں بائیک چلانے لگا، 6 دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائیک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے، پھر یکدم اسی رفتار سے بائیک چلاتے ہوئے اس نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس لیے کو توڑا، دوسری لائن میں زنان کے ساتھ گھس گیا، سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک کی بریک یکدم چرچرانے لگا۔ اس نے فل اسپیڈ پر بائیک چلاتے ہوئے یکدم ہینڈل پر اسے اپنے ہاتھ ہٹا دیے، بائیک پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر بھی کسی چیز پر گرا، اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل ریسٹ روم کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھیں۔ وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنویسنگ کر رہے تھے اور وہ پروگرام بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ دونوں کے روسٹروم پر ایک ایک پوسٹر لگا تھا، جن میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا ہوا تھا۔ اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی اپنے جوش و خطابات کے کمال دکھانے میں مصروف تھا۔ اسی برٹش لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں خاصے متاثر کن تھے۔ ہال میں بالاشبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹی جب فیضان کے اسپورٹ اس کے کسی اچھے جملے پر دادنا شروع ہوتے ہوئے ہال ایک دم تالیوں سے گونج اٹھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ جب اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔
ان تالیوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ اس نے گردن کے ہلکے اشارے سے اسے سہرایا۔ سالار سکندر احسان حریص نہیں تھا، وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری اب سالار کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کر دیا، گڈ مارننگ فرینڈز۔ وہ ایک لحظ ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہیں۔ میں یا دوسرے کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمحے اس مسکراہٹ کو غائب کر دی۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھریں۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق تھا۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ٹاکر اور ڈوئر کا فرق ہوتا ہے، اور گریٹ ٹاکر آر ناٹ گریٹ ڈوئر۔ سالار کے اس فورس کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ لائک شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک فار واچنگ۔